بھائی جب عمرے والا طواف شروع کرے گا، استقبال استلام، اس سے پہلے کندھا نکال لے، کیونکہ 7 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، اور جب طواف سے فارغ ہو جائے پھر کندھا ڈھانپ لے۔ اگر رش کی وجہ سے رمل نہ کر سکیں کوئی بات نہیں۔ حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل دیوبند تھے، اور ان کا آج انتقال ہو گیا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور انہوں نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہتے ہیں جی طلاق کے بغیر بیوی سے نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ ہے نا، منہ سے کہو اور اللہ کی جان چھٹی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پھر اس کو قتل کر دو، خود جیل چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، اللہ نے تو آسان حل رکھا ہے نا کہ بھی اگر نہیں نبھتی ہے تو اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے پوچھا ہے کہ مولانا حق نواز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور صحابہ کی محبت میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا۔ عرب ممالک میں جو مشینی ذبیحہ ہے، اگر یقین ہے کہ مشینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، کہیں عرب میں ہو یا غیر عرب میں ہو۔ بھئی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا تقرر کب ہوا، درس کب ہوا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، اللہ توفیق دے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہو گئی، موت آ گئی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، پہلے بھی پیدا ہونے سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی گویا کہ ایک موت ہی ہے، عدم ہے، اس کے بعد پھر یہ موت آئی، اس کے بعد جو ہے وہ حیات ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور پہ موت آئی، لیکن اللہ نے پھر ان کے روح مبارک کو لوٹا دیا۔ اگر آب زمزم سے وضو کر لیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف میں جب استلام کرتے ہیں تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہے، تو اس میں اتنی اجازت یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ طواف کی ہر چکر کی علیحدہ دعا حضور نے فرمائی ہے؟ بالکل نہیں فرمائی۔ حضور پاک نے تو تعلیم دی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرو۔ یہ دعائیں تو بعد میں علماء نے لکھی ہیں تاکہ لوگ قصے کہانی میں نہ رہیں، چلو کوئی اسی بہانے کچھ پڑھتے رہیں۔ بیر روحا کا پانی لے جائیں، تمہاری مرضی ہے، لے جاؤ۔ کہتے ہیں جی انبیاء معصوم، جنازہ الگ ہے، قبر میں دفن کرنے کی بات الگ ہے، تم ایک دوسرے کو ملاتے کیوں؟ انبیاء کا جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہیں، حضور پر تمام صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن داخل ہو کے 10 آدمی حجرے میں صرف درود شریف پڑھتے تھے۔ اگر عورت کا قریبی رشتہ دار بیمار ہے، بالکل اس کی خیریت پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے دعا کر سکتی ہے، عیادت کر سکتی ہے۔ کسی کو مرگی کی بیماری ہے تو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشف، اسی پہ عمل کرو۔
حضرت عامر ابن یاسر کو کس نے قتل کیا اللہ عالم. ذہن تیز ہو جائے، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے اسماء میں سے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو. فرض، سنت، نفل کی 4 رکعات کی آخری 2 وہاں اگر اکیلے بھی پڑھو تب بھی قرات کرنی پڑے گی. اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی ناپاک چیز لگی ہو، پتہ ہی نہیں لگا، نماز پڑھ. اب دیکھیں نا وہ کتنی جگہ روکی ہے اسے ناپاکی نے. اگر زیادہ ہے تو نماز نہیں لوٹائیں گے، تھوڑا ہے تو کوئی نہیں انشاءاللہ. ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ آدمی بلا وجہ اندھیرے میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جب دجال آئے گا تو ان کو دوبارہ زندہ کریں. کیوں دوبارہ زندہ؟ وہ بچ گئے فتنے سے، ان کو دوبارہ کیوں زندہ کریں؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے فتنہ ہوگا. میں درجہ سادس میں پڑھتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھوں میں. نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے، تم پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. بائبل، ہم جب قرآن موجود ہے تو بائبل کیوں پڑھیں؟ وہ تو بائبل ویسے ہی منسوخ ہے. بیعت کرنے کے لیے انسان کو کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنی چاہیے. مجھے الٹرا ساؤنڈ میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، تو اللہ بیٹی دے شکر کرو، بیٹا دے شکر کرو. مسجد کی وقف زمین فروخت کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے. اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں. زہار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو. مدرسے کا محتمم مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمے لے کر خود کرتا رہتا ہے، ہاں تو پھر وہ اس کا عوض لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے، ملازمن بنا ہوا ہے. سورۃ الکہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے. اگر امام نے 5 رکعتیں پڑھی، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، پھر بھی مسئلہ، تو دوبارہ نماز پڑھیں. پتہ نہیں بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ کا یا وہ پیکج کیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں. اگر عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، اب پڑھ لو. نیک صالح اولاد کے لیے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں. احرام کی حالت میں رکن یمانی کا بوسہ لیا، نہیں لینا چاہیے تھا لیکن کوئی جرمانہ نہیں ہے. اللہ ہر بندے کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میرے بچے کو وہم ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. میری بہن کے نیک رشتے کے لیے جتنی بچیاں کنواری گھروں میں، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب کرے. بجلی چوری کرنا حرام ہے، کوئی چیز بھی چوری کرو چوری چوری ہے. ایک دن حیض آیا، 2 دن ہوئے حیض نہیں آیا، آپ کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں تو آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ چاہے حیض 2 دن نہ آئے لیکن آپ کو دن پورے کرنے پڑیں گے جتنی عادت ہے. طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا.
عمرے کے بعد قرآن پڑھنا افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ قرآن تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، عمرہ یا طواف صرف مکے میں کر سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے 11 بجے میقات پہ احرام باندھا، مکہ پہنچنے کے بعد رات کو سو جائے، صبح عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن رہے گا احرام میں۔ پاکستان میں خواتین جنازہ ادا نہیں کرتی کیونکہ وہاں جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے، تو ان کو گھر سے جنازے کے لیے آنا منع ہے۔ اگر حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا مسجد جیرانہ سے، دونوں ٹھیک ہیں۔ والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، مرحوم کر سکتے ہیں، اور نفلیں پڑھ کے ثواب دے سکتے، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ قضا نماز فرض سے پہلے ادا کرے، فرض سے پہلے کرو، بعد میں کرو، جب موقع ملے قضا پڑھتے رہو۔ بھائی یہ جو آپ کے جھگڑے ہیں نا جی کہ فلاں کے عقیدے کے بارے میں تم جانو تمہارا ملک جانے، میرے نزدیک سب علماء حق ہیں، اہل سنت، اور اللہ ان سب کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال جن لوگوں کی مرد ہے یا عورت ہے شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ اگر لوگ کبوتر چوک پہ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، پہلی بات تو یاد رکھیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ یہاں تو ہم نے لوگ دیکھے ہیں نا کہ حرم آدھا خالی پڑے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے نا کہ اللہ ان کو اندر شاید نہیں آنے دیتے۔ اگر نہیں آ سکے، مجبوری تھی، پھر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، ملی ہوئی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میرے اور بہن کے رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں نے طواف کیا عمرے کا، صفا مروہ کے میں نے 7 کے بجائے 6 چکر لگائے، بال منڈوالے، کوئی دم نہیں، کیونکہ اکثر ہو گئے انشاءاللہ۔ تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، تمباکو سے نسوار بنا کے بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے آنے والے حضرات اگر دبئی سے راستے سے آتے ہیں، دبئی سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرے، بالکل جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں سکول پڑھو، سکول میں بھی پڑھو۔ اب ایسے مدرسے موجود ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے اور دینی بھی ساتھ ہے، اس میں داخلہ لے لو۔ مسجد نبوی کے باہر بیٹھ سکتی ہے حیض والی عورت، اندر نہیں جا سکتی۔ اگر ہم اپنے ہوٹل سے غسل کر کے چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جائیں اور نیت وہیں سے کریں، بالکل جائز ہے۔ بہرحال طواف کے اندر استلام ضروری ہے۔ قرب قیامت کے علامات صغرا سب ظاہر ہو چکے ہیں، باقی علامات کبریٰ ہیں۔ پاکستان سے آتے ہوئے ماہواری شروع ہوئی، پاک ہونے کے لیے نہاتے وقت خوشبودار صابن استعمال کیا تو بہرحال دم پڑ گئی، چونکہ آپ کو خوشبو والا نہیں لگانا چاہیے، احرام میں تھیں آپ۔ میرے دوست ہیں، ان کے بیٹے کو ڈینگی بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
میری دوسری شادی ہو جائے، اللہ پاک سب کی کرا دے۔ فرض نماز کے سجدے میں کوئی دعائیں نہ پڑھو، تسبیحات زیادہ کہو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دو۔ کتنے عمرے کرنا چاہتے ہیں 100 کرو، جتنی ہمت ہو۔ اگر طائف جاؤ گے تو پھر عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ مدینہ شریف سے آؤ گے تو پھر بھی عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ البتہ مسجد عائشہ یا جیرانہ میقات نہیں ہے۔ بالوں کو گرنے سے دم نہیں آتا، گرتے ہیں، گرنے دو، مرد آباد گر، خود نہ کاٹو، خود نہ کینچی سے کاٹو جب تک کہ فارغ نہ ہو۔ عمرہ یا طواف جس کا جو فوت ان کے لیے کریں، جو زندہ سب کے لیے کریں۔ چپل گم ہو جاتی ہے تو اپنی چپل باندھ کے اپنے آگے رکھیں۔ مدینہ پاک میں اللہ نصیب فرمائے تو 40 نمازیں ضرور پڑھیں، نہ ہو تو اللہ کی مرضی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فضیلت بہت بڑی ہے۔ اپنے گھر سے اگر آپ کا 78 کلومیٹر کا سفر ہے، پھر آپ مسافر ہوں گے۔ فجر نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھیں اور 2 فرض بھی پڑھیں قضا میں، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں چونکہ حضور پاک کو بڑی محبوب تھی، اس لیے اس کی قضا کریں۔ نمازوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ بہرحال میاں بیوی اگر کٹھے کھیل رہے تو جس کا بھی یعنی انزال ہوگا غسل ہوگا۔ موبائل یا کیمرے سے بغیر ضرورت کے فوٹو نہ کھینچا کریں۔ میں ہمیشہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کی زیارت کرنے اللہ درود شریف پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو۔ میری گندی نظریں عورتوں پہ پڑتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ آذان مغرب کے بعد اگر ہم نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ بہرحال جو میری تفسیر اس کا نام ہے تفسیر مکی، وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو مل جائے گی۔ مدینے میں اور مکے میں پیر اور جمعرات، چونکہ حضور نے فرمایا ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ شکرانہ کرنا ہے تو 2 رکعت پڑھا کریں نفل۔ بہرحال اگر آپ کے سسر کاروبار میں سود استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے، لیکن آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرا 9 سال کا بیٹا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پہ نماز کے لیے، کوئی بات نہیں۔ سزا گناہوں پہ ملتی ہے، آزمائش اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ ایک لڑکے کا نکاح جو ہے یعنی بچپن میں والدین نے کر، بالغ ہونے کے بعد خیار البلوغ استعمال کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے سجدے ہیں سارے ایک دفعہ کریں نہیں، جب بھی سجدے کی آیت آئے کریں۔ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ بھی سید ہو سکتے ہیں، اللہ عالم۔ حیض والی عورت خانہ کعبے کی زیارت کے لیے حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر سین میں کسی ایسے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے جیسے باب ملک فہد ہے تو کعبہ نظر آ جائے گا۔ دم اگر واجب ہو تو رقم دینے سے ادا نہیں ہوتا، ہر حال میں بکری ذبح کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں لوگ اغوا والے آدمی اغوا کرتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں،
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا نام نہ لینا. ان کے کہنے کا کیا اعتبار؟ جو ظالم ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، مفسدین فی الارض ہے، ان کی کسی بات کی کوئی بات آپ کو پتہ لگے بالکل ان کے بارے میں خبر دیں. مرد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. 3 تولے سونا بیوی کے پاس ہے، 1 تولہ بچیوں کے پاس ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مجھے بچوں کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. بھائی یا اوابین ہے یا اشراق ہے، ان کی بڑے فضائل آئے ہیں. آپ کو اگر دیکھنے ہیں نا فضائل نماز کی کتاب میں دیکھ لیں، یہ مختصر سوال جواب ہوتا ہے. ہماری بیٹی ہے، دل کا وال بند ہے، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ کیا کہ نام اور رکھیں گے تو سوراخ بند ہو جائے گا، رکھ لو، تجربہ کر لو. بالکل عالم ارواح میں، جنت میں شہداء کی روحیں پرندوں کے جوف میں سیر کریں گی، لیکن ان کا علاقہ جو ہے اپنے مردے سے بھی ہوتا ہے. جیسے ٹیلی فون کا کنٹریکٹ اب کیسے سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے، تم جوڑ سکتے ہو، اللہ نہیں جوڑ سکتے. امریکہ میں رہتا ہے، نشے میں پڑ گیا ہے، تو اس کے والدین اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 1 تسبیح سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ اس کو نشے سے، بری صحبت سے، برے افعال سے بچائے. بہرحال آپ کو خلو لے لینا چاہیے. ایک شخص 3 طلاقیں ایک دفعہ دیتا ہے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں. کفر کے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال آنا الگ بات ہے، لانا الگ بات ہے، جمانا الگ بات ہے. خیال آتا ہے آنے دو، لا حول پڑھو، بس کچھ بھی نہیں ہوتا. حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے. طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ واجب ہے. آپ نے کل جانا ہے، جب تک آپ گھر نہ پہنچے راستے میں آپ مسافر ہیں. اگر احرام میں سردی کا حملہ ہوا تو میں نے سر پہ کپڑا ڈال دیا، کچھ دیر کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جو بھی جمیل صاحب ہیں بیمار، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے. میرے والد نماز میں سجدہ نہیں کر سکتے، مجبور ہے اشارے سے پڑھیں، اللہ شفا دے. میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. چاشت کی 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جتنا اللہ توفیق دے. اگر ایک ہی صف میں عورت اور مرد محاذات پہ کھڑے ہیں تو ان کی نماز حنفی مسلک میں نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں بھی آگے نہ گزریں. اگر 4تھے یا 5ویں مہینے میں بچے ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گئے، ان کی صحیح ولادت ممکن نہیں ہے. اگر ڈاکٹر ایمان والا یہ فتویٰ دیتا ہے تو پھر آپ گرا سکتے ہیں حمل. میں امریکہ میں رہتی ہوں، کئی بار کام کرنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے حل یہی ہے، ہر مشکل وقت میں پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بہرحال آپ کی بیوی کو آپریشن سے بچاؤ، اللہ آپ کو صحیح تندرست اور طبیعی ولادت سے بچہ عطا فرمائے. مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، دم واجب ہے.
ایک آدمی نے احرام باندھا، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، دوسرے ساتھی کو احرام بندھوانے کے لیے پھر مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں سے ان کو احرام بندھوا کے پھر آ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ نہار منہ پانی پینے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے، توبہ ٹوٹ جاتی پھر توبہ کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، جب آپ کی ملاقات ہو تو پوچھ لینا، میری تو ان سے ملاقات ہے ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں۔ الفلاح بینک اور میزان بینک اگر اسلامی اصولوں پہ قرضہ دیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، میں نے ان سے تو منع نہیں کیا۔ ماں بیٹے کے درمیان میں جھگڑے رہتے ہیں، بیٹے کو چاہیے کہ فرما برداری کرے، چاہے ماں باپ غلط بھی ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میرے دوست نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ گھر سے نہیں نکلتی، نہ نکلے لیکن خاوند پر تو حرام ہے۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے لیے تو پکی حرام ہو گئی، پھر اس کے گھر میں رہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ حرم شریف کے باہر جو باتھ روم ہیں، ان کے باہر نماز پڑھتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے نماز، اگلی صفحے نظر آ رہی ہوں۔ مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا، حرمین الشریفین آنے کی تمنا ہے تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر اس وقت کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ ان ظالموں پر خود اپنی طرف سے عذاب نازل کرے۔ مجھے خواب کا پتہ نہیں ہوتا، مجھے نہ بھیجا کریں خواب۔ اسلام کے 130 فرائض ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ ایک لڑکا ہوا ہے، اپنے نام مجیب رکھا ہے، ٹھیک ہے، حسن رکھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کمر میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ ایک لڑکی نے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، حنابلہ کے نزدیک تو بالکل نکاح ہوا ہی نہیں، کہ لا نکاح الا بولی۔ حنفی مسلک میں ہے کہ نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، وہ گناہگار ہے۔ اگر گھبراہٹ ہو تو ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیوی کو اگر یعنی جان کے کہے کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں کی طرف، پھر تو زہار ہو گیا، حرام ہو گئی۔ طائف سے عمرہ کرنا افضل ہے کیونکہ وہ میقات ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر لیا، پھر میقات کے پار چلا گیا، پھر آئے گا، پھر احرام باندھے گا۔ آگے جگہ ہوتی ہے تو انتظامیہ کو لکھ کے آپ بھیجیں۔ ایک عمرے میں 1 کی نیت ہوتی ہے، 2-3 کی نہیں۔ احرام کے پہننے کے بعد اگر وضو کرنا ہو تو کپڑا اتار لے عورت اور بالوں پہ مسح کرے، کپڑے کے اوپر نہ کرے۔ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ میری بیٹی کو خون کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وطر کے بغیر تہجد کی نماز ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن وطر واجب ہے۔ اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا کریں۔ اگر واجب چھوٹے گا تو دم پڑے گی۔ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن پر قرآن میں بھی حد ہے، سزا ہے یا جہنم کی وعید ہے۔ اگر جدہ کام کے لیے جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے۔ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں اگر کسی نے جرسی پہنی ہے تو پھر دم پڑ جائے گی۔
میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ بھائی سردی میں عمرہ ہو تو اوپر شال پہن لیں، یہ چادر کے بجائے گرم شال لپیٹیں۔ میری نانی عمرے پہ آئی تھی، وہ بیچاری گر گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں مؤذن اذان کے وقت ہاتھ چھوڑتا رہے، چھوڑ کے کھڑا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دم جو دینی ہے وہ حدود حرم میں دینی ہے، مکے میں دینی ہے۔ بہرحال آپ کے بچہ ہوا ہے تو حضور کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جس کا بھی چاہیں کوئی نام رکھ لیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے گھروں میں بچیوں کی تکلیفیں سب دور فرما، شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔